کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ننیال کا ذکر ہے۔ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے ابا جی ہیں، ان کا ذکر ہے، تو اس لحاظ سے اسے آل عمران کہتے ہیں۔ 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، ٹوٹل بندے 60، اس میں 3 بندے خاص تھے، عبد المسیح عاقب، ایہم السید ابو حارثہ بن علقمہ، یہ خدمت میں حاضر ہوئے، مناظرہ ہوا، بحث ہوئی، سوال جواب ہوئے، مباہلے کی نوبت آئی، لیکن انہوں نے صلح کر لی۔ تقریباً 80 سے 90 آیات تک مختلف باتیں ہیں۔ مرکزی طور پر جو خطاب ہے اسی وفد سے ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1-2 الف لام میم اسرار قرآنی، پھر عقیدہ تثلیث کے مقابل، عیسائی 3 خداؤں کے قائل ہیں، اس کے مقابل توحید اور اللہ کی صفات، حی اور قیوم کا ذکر، کہ تم خود کہتے ہو کہ سیدہ مریم کو وفات آگی اور واقعتاً آگی، اور حضرت عیسیٰ نے بھی فوت ہونا ہے، جبکہ اللہ کی صفت ہے، وہ خود بھی زندہ ہے اور وہ تھامنے والا بھی ہے۔ پھر 3 تا 12 میں قرآن کا تعارف، تورات انجیل کا یہ مصدق ہے، حق باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر کائنات کی کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں، اللہ اقتدار، اختیار، قدرت اور علم میں کامل ہے، نہ مجرم بچ سکتا ہے، نہ چھپ سکتا ہے، نہ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس کی قدرت دیکھو، رحم مادر میں پانی کی بوند پر اس نے کیسے نقشے بنائے۔ اس کے بعد پھر اس نے ہدایت کے لیے 2 قسم کی آیات، محکمات جو واضح ہیں اور متشابہات اتاری۔ محکمات ہدایت کے لیے ہیں اور جو متشابہات ہیں وہ امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں۔ جو کج رو ہوتے ہیں وہ محکمات کو چھوڑ کر وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ متشابہات کے متعلق اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو ہیں ہی امتحان کے لیے۔ راسخ فی العلم لوگ بھی ایمان لا کر اس پر استقامت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے قلوب کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ بدنیتی کے لیے جو آدمی اسلام کی مخالفت کرے گا اس کا جو اٹل فیصلہ ہے وہ تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں بھی اس کا انجام اسے دکھا دیا جائے گا۔ فرعونیوں کو دیکھو، باقی تم اقوام کو دیکھو کہ وہ کیسے ذلیل ہوئے۔ آیت نمبر 13 تا 20، یہودیوں کے پاس مال اور قوت تھا، وہ کہتے تھے ہم کیسے مغلوب ہوں گے، تو فرمایا گیا بدر کا نمونہ دیکھ لو کہ 1000 کا مسلح لشکر ٹوٹی تلواروں والے 313 سے کیسے مغلوب ہوا، جن کے پاس ٹوٹل گھوڑے 2 تھے، جو نیچے تھے یہ اوپر تھے، جو مسلمان ہیں بھوکے تھے وہ رجے ہوئے تھے، ان کے پاس سامان کی قلت ہے، ان کے پاس وافر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ہر فریق کو اپنا مقابل دگنا دکھایا، جیسے کافر مسلمانوں کو 2000 سمجھ کر مرعوب ہو گئے اور مسلمان 1000 بندے کو 626 313 کا دگنا 626 دیکھ کر پر اعتماد ہوئے اور لڑائی پر وہ آمادہ ہو گئے۔ پھر سوال ہے کہ جب حق اس قدر واضح ہے تو کفار کیوں نہیں حق کی طرف متوجہ ہو رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، انہیں بیوی بچوں خزانوں مویشیوں نے غافل کر رکھا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چند روزہ دنیا کی بہار ہے یہی کامیابی ہے، حالانکہ وہ دیوانے ہیں۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ کی رضا، جنت، پاکیزہ بیویوں کا ملنا، جو متقین کے لیے ہے۔ متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان کے ساتھ گناہوں پر مغفرت چاہیں، جہنم سے پناہ چاہیں، تکلیفوں پر صبر کریں، ہمیشہ سچ بولنے والے، اطاعت گزار، خیرات کرنے والے، خاص طور پر سحری کے وقت میں اللہ سے بخشش چاہنے والے۔ پھر اہل کتاب کو خطاب کیا گیا، ارے توحید پر کیوں تم جھگڑتے ہو؟
تمام آسمانی کتابوں میں تمام انبیاء کرام سے توحید ثابت ہے، اللہ کی آسمانی کتابوں میں شہید اللہ کی گواہی ہے، فرشتوں کی گواہی ہے، تمام اہل علم کی گواہی ہے۔ تم نے جو یہ تماشا بنا رکھا ہے عقیدہ کفارہ کا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے، انسانوں نے جرم کیے، اللہ نے اپنے بیٹے، نعوذ باللہ ان کے بقول، اللہ نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا اور سب کے گناہ معاف کر دیے۔ نہ اگر کوئی آج باغی ہو، ایک بادشاہ کا لشکر باغی ہو، بادشاہ اپنے بیٹے کو پھانسی پر چڑھا کر ان کو معاف کر دے گا؟ کیسی بے عقلی کی باتیں کرتے ہو اللہ کے بندو۔ پھر فرمایا گیا کہ فرمان الہی کے آگے ہم تو گردن جھکا چکے، اگر تم بھی جھکاؤ تو ٹھیک، ورنہ ہم تم پر کوئی جبری طور پر اسلام کو مسلط کرنے والے نہیں۔ آیت نمبر 21 تا 25 میں یہود کی سنگ دلی کا بیان۔ ایسے ظالم لوگ یہ حضرات انبیاء اور علماء کے قاتل اور یہ احکام الہی کے منکر ہیں، اور جب انہیں کہا جائے آؤ تمہاری کتابوں کے مطابق ہم معاملات کو حل کرتے ہیں، تو اپنی کتابوں کے بھی یہ منکر ہو جاتے ہیں۔ ربا ان کو گناہ پر اتنی جسارت اور ان کو جرت کیسے؟ ان کا ایک من گھڑت عقیدہ ہے کہ جنت ہماری ہے، جہنم میں ہم صرف 7 یا 40 دن کے لیے جائیں گے، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی عقیدے نے ان کو خراب کر رکھا ہے۔ ارے بد نصیبو، آخرت میں تو رتی رتی کا حساب ہوگا۔ آیت نمبر 26-27 وفد نصارہ سے خطاب جو نجران کا آیا ہوا ہے۔ تم حق جان چکے ہو لیکن عہدے اور دولت کے لیے، جیسا کہ خود اسی ابو حارثہ نے مان لیا تھا کہ ہم عہدے کے لیے مجبور ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے عہدے اور دولت پر فریفتہ ہو، یاد رکھو سلطنت اور عزت دینے والا اللہ ہے، اور ذلیل اور رسوا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ جیسے اس نے بنی اسرائیل سے نبوت کو لے کر بنی اسماعیل میں منتقل کر دیا، ایسے ہی عنقریب روم و فارس کے اقتدار بھی مسلمانوں کے زیر نگی ہونے والے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا بیان یہ کہ اگر کوئی یہ کہے امیوں میں خاتم النبیین کیسے آ گئے، امیوں میں اتنے علم والی ہستی کیسے آ گئی، تو فرمایا گیا اللہ وہ ہستی ہے جو مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتی ہے، جو دن سے رات کو، رات سے دن کو نکالتی ہے، اسی ہستی نے امیوں میں سے خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 28 تا 30 مسلمان کو حکم کبھی کسی کافر کو دوست نہیں بنانا، ورنہ تمہارا خدا سے تعلق باقی نہ رہے گا۔ امید بھی اللہ سے رکھو، خوف بھی اسی کا رکھو، اور یاد رکھو کسی حال تم خدا سے چھپ نہیں سکتے ہو۔ قیامت کے دن جب گناہ اور نیکیاں لوگوں کے سامنے لائی جائیں گی، اس وقت مجرم لوگ کہیں گے یا تو ہم اپنے گناہوں سے دور ہو جائیں یا پھر قیامت کے دن سے دور ہو جائیں۔ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے اہل کتاب کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو بتایا گیا اتباع محمدی کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضرت محمد کی اتباع کرو۔ اس کا اثر کیا نکلے گا؟ اس کا اثر یہ نکلے گا اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھو اللہ اور اس کے نبی سے اعراض کفر ہے، اور اللہ کافروں سے کبھی محبت نہیں فرماتے۔ آیت نمبر 33 تا 34 چند برگزیدہ ہستیوں کا ذکر، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا اور دیگر کا۔ حضرت آدم تو ابو الانبیاء ہیں، حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، اور حضرت ابراہیم جد الانبیاء۔ آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے آپ ہی کی اولاد سے آئے۔ آیت نمبر 35 تا 41 سیدہ مریم کی والدہ کا قصہ، بیٹے کی خواہش تھی، منت مانی، ربا میرے پیٹ میں جو ہے یہ تیرے دین کے لیے اور بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ کی شان دیکھیے، خلاف توقع
بیٹی پیدا ہوئی. جب بیٹی پیدا ہوئی تو عرض کرنے لگے ربا یہ تو بیٹی ہے. فرمایا اللہ جانتا ہے یہ کیا ہے. اور پھر فرما دیا کہ یہ ایسی بیٹی ہے جو بیٹے کے برابر نہیں. اللہ نے ان کو بڑی سعادتوں والا کیا. پھر اس کے بعد سیدہ مریم کا آگے قصہ کہ جب ان کی پیدائش ہوئی اس وقت حضرت عمران کی وفات ہو چکی تھی، اور جو یہ بیت المقدس کے استاد اور امام تھے، اب جو وہاں پر احباب تھے ہر کوئی کہتا تھا کہ اپنے استاد کی بیٹی کی میں پرورش کروں. انہوں نے قرہ ڈالا. وہ کیا تھا؟ وہ سرکنڈے تھے، وہ کانے کی کلمیں تھیں جو ڈالنی تھی، اور یہ کہا گیا کہ جس کی پانی کے بہاؤ کے الٹ چلیں گی وہ ان کی پرورش کرے گا. تو حضرت زکریا کو یہ سعادت ملی. آپ خالو ہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے. آپ ایک بار آئے ان کے حجرے میں، دیکھا کہ حجرہ بند ہے لیکن اندر تازے پھل رکھے ہیں. انا لک ھذا مریم یا مریم انا لک ھذا. تو بولی اللہ کی یہ طرف سے ہے. بس جوش آیا. ہنالک دعا زکریا ربا مجھے بھی اولاد دے دے. یہاں پر دعا کی اللہ اولاد صالح عطا فرما دے. اللہ نے بھی اس کو شرف قبولیت بخشا. صرف بشارت بیٹے کی نہیں، ساتھ نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا. وہ سید بھی ہوں گے، حصور بھی ہوں گے، اور وہ نبی بھی ہوں گے صالحین میں سے. پھر آپ نے فرط رغبت میں اور شوق میں پوچھا ربا میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا گیا اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کر ہی گزرتے ہیں. کوئی نشانی 3 دن تک آپ پر خاص وجد طاری رہے گا ذکر اللہ کا کہ آپ لوگوں سے اشارے سے بات کریں گے. جی چنانچہ ایسا ہی ہوا. آیت نمبر 42-44 سیدہ مریم کی طہارت، انتخاب، فضیلت، اطاعت، عبادت کا ان کا جی بیان ہے. اور ساتھ یہ واقعہ بیان کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ آپ وہاں موجود تو نہیں اور آپ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، لازمی یہ وہی ہے. آیت نمبر 45 تا 55 آیت نمبر 45 تا آیت نمبر 55 یہاں پر بتایا گیا قصہ ولادت مسیح. کنواری مریم کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ عطا فرما دیا. اس وقت جب فرشتے نے آ کر ان کو خبر دی، خرق عادت یہ تھا، فرشتے نے جب آ کر خبر دی تو پوچھا مجھے بغیر شادی کے کیسے ہوگا؟ تو جواب وہی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے بعد معجزات عیسوی کا ذکر ہے کہ آپ کو اللہ کتاب، حکمت، تورات، انجیل کا علم دے کر بنی اسرائیل میں رسول بنا کر بھیجیں گے. آپ کے معجزات کوڑھی کو درست کر دیا کرتے، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیا کرتے، اور یہ بتاتے تم نے گھروں میں کیا ذخیرہ کیا. اور آپ مٹی سے کوئی پرندہ بنا کر پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ حقیقی پرندہ ہو جاتا. اور آپ اللہ کے حکم سے جب مردے کو کہتے کم باذن اللہ وہ زندہ ہو جاتا. یہ آپ کے معجزات میں سے ہے. پھر آگے آپ پر ایمان لانے والوں کا ذکر. حواری چند دھوبی غریب لوگ آپ پر ایمان لائے، بنی اسرائیل ایمان نہیں لائے، آپ کے وہ قتل کے درپے ہوئے. اللہ نے آپ کو کافروں سے بچایا. انہوں نے تو عزم کر دیا سولی کا. قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. یہودی کہتے ہیں ہم نے ان کو سولی دے دی. عیسائی مرعوب ہو کر کہتے ہیں کہ سولی دی گئی، 3 دن تک مدفون رہے، اس کے بعد آسمان پر گیا. ہم کہتے ہیں سولی نہیں دی گئی، ان پر اللہ نے اشتباہ ڈال دیا. وہ کیسے؟ جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہاں پر جب گئے تو انہی میں سے ایک آدمی پر حضرت عیسیٰ کی مشابہت ڈال دی گئی اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا. وہ کہتے تھے کہ یہ اوپر سے تو حضرت عیسیٰ جیسا ہے لیکن قدم اس کے ہمارے بندے جیسے. اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے؟ اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ بر رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، دجال کو ماریں گے اور نصرت کے لیے آئیں گے. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں
کیا یہ حضور کی ختم نبوت کے منافی نہیں، ختم نبوت کا مطلب ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، یہ تو جی پہلے کے نبی ہیں۔ آیت نمبر 61 تا 63، وفد اب اپنے دعویٰ پر اڑا رہا تو مباہلہ کرنے کی ضرورت آئی کہ آؤ ہم جمع ہوتے ہیں، اپنے بچوں کنبے کو لاؤ، جو جھوٹا ہوگا بد دعا کر دیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ لوگ جمع تو ہوئے لیکن انہوں نے پھر صلح کر لی۔ پھر آگے آیت نمبر 64 کے اندر اہل کتاب کا بیان، ارے تم توحید کے دعوے دار ہو، آؤ شرک کو تو ختم کرو جب توحید کے دعوے دار ہو۔ پھر آگے آیت نمبر 65 تا 68 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، یہودی ان کو یہودی کہتے، عیسائی ان کو عیسائی کہتے، اور قرآن کہہ رہا ہے نہ وہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، ارے وہ تو تورات اور انجیل سے پہلے کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ہیں کون؟ اسی طرح حضرت ابراہیم ہیں کون؟ مشرکین کہتے تھے وہ جی ہمارے مذہب پر تھے، تو فرمایا وہ حنیف مسلمہ ہیں اور ان کا مشرکین سے بھی، یہودیوں سے، عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب اولا الناس حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے۔ پھر اہل کتاب کی کچھ برائیوں اور فکری جنگ کا ذکر، یہ لوگ حق کو چھپانے والے، تلبیس کرنے والے، خلط ملط کرنے والے، یہ لوگ تمہیں گمراہ کرنے والے، انہوں نے یہ سازش گھڑی تھی کہ شروع دن میں اسلام لاؤ پھر مرتد ہو جاؤ۔ لوگ جو کچے لوگ ہوں گے تمہیں دیکھ کر مرتد ہو جائیں گے، کیونکہ تمہارے بارے میں مشہور ہے کہ تم اہل کتاب ہو۔ اس حسد، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل کو کیوں دے دی؟ تو قرآن فرماتا ہے ارے نادانو، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو اس کے ساتھ خاص کر دے، تم کون ہو یہ باتیں کرنے والے؟ پھر اس کے بعد ان کی ایک اور بری عادت کا بیان 75 تا 77 میں، کہ ان میں سے اکثر لوگ دھوکے باز اور خائن ہیں، بچ کر یہ کہتے ہیں کہ علماء جہلا کے مال کو کھا جائیں تو کوئی حرج نہیں، یہ خدا پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ تحریف آیات کرنے والے ہیں، اللہ کے وعدوں اور اپنے قسموں کو دنیا کے بدلے یہ فروخت کرنے والے ہیں۔ آخرت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ پھر آیت نمبر 78 تا 80 میں یہود کی تحریف کا ذکر، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 81 تا 83 کے اندر اللہ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ بعد والے نبی کی وہ تائید کرے، اور ہر نبی سے عہد لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کی تائید کریں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لو کان موسیٰ حی ما واسعہ الا اتباعی، اگر آج حضرت موسیٰ زندہ ہوتے میری اتباع کے بغیر ان کا کوئی گزارا ہی نہ تھا۔ آیت نمبر 84 تا 91 میں ہم تمام انبیاء کی تعلیمات کو حق کہتے ہیں، وہ چاہے وہ تعلیمات موسوی ہیں یا عیسوی ہیں، حق ہیں، لیکن اب جو تورات ہے، جو انجیل ہے، یہ تحریف شدہ ہے۔ اصل تورات انجیل حق تھی، یہ جو تحریف شدہ ہے اس کو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہر کسی کو اختیار دیا ہے، جو چاہے اسلام پر رہے، جو چاہے اسلام قبول کرے، جو چاہے کفر پر رہے، لیکن جو حق بات کو جان گیا، اسلام لے آیا، پھر مرتد ہوا، اگر اس نے توبہ نہ کی، اسی حال میں اس کی موت آئی، تو اس کے آخرت برباد، دنیا کی اس کی نیکیاں برباد۔ اللہ مسلم امہ کی ارتداد سے حفاظت